فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، کئی جمعوں سے یہ بات عرض کی جا رہی تھی، ایک کامیاب گھرانہ کیا ہوتا ہے اور ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کن سنتوں پہ عمل کریں گے ہم ایک گھریلو زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکتے۔ مختلف چیزیں عرض کی تھیں۔ انسان چاہتا ہے میری جان محفوظ ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے، مال محفوظ ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے، عزت آبرو محفوظ ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ آج ایک اگلی چیز عرض کرتا ہوں۔ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے میرا گھر، میرا خاندان لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، نفرتوں سے، سیاستوں سے پاک ہو، گھریلو زندگی میں محبتیں ہوں۔ ذرا تصور کیجئے، چاہے ہزاروں مسئلے ہوں لیکن دل جڑے ہوئے ہوں، ہر ایک یہ محسوس کرتا ہو کہ یہ اپنا ہے، غیر نہیں ہے، یہ میرے اپنے ہیں، یہ بہن اپنی ہے، یہ بھائی اپنے ہیں، یہ پھپھی اپنی ہے، یہ خالہ اپنی ہے، اور انسان دل سے محسوس کرے کہ ہر ایک میں اپنائیت ہے، یہ میرے بدخواہ نہیں ہے، یہ میرا برا چاہنے والے نہیں ہیں۔ آپ بتائیں زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی، آدھے سے زیادہ ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ شیطان نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، بکھیر کے رکھ دیا۔ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک خاندان ہے، ہم ٹوٹے ہوئے، ہر ایک تنہائی اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے، ہر شخص تنہائی محسوس کر رہا ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں۔ سب ہمارے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، سب ہمارے ساتھ کھیل رہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک یہ محسوس کر رہا ہے کہ گویا سب میرے ساتھ برا کر رہے ہیں، سب مجھے استعمال کر رہے ہیں، سب میرے بدخواہ ہیں۔ یہ کہاں سے ہو گیا ایسے؟ پہلے تو نہیں تھا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے ایسی پیاری سنتیں بتائیں، ایسا پیارا دین بتایا، کاش کاش کہ یہ ہم دین میرے آپ کے گھر میں زندہ ہو جائے، کاش ہمارے آپ کے گھر میں یہ دین زندہ ہو جاتا۔ اب تو کپڑوں کی عیدیں رہ گئی ہیں، ہر ایک اپنی خوشیوں میں اس لیے میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ہوٹل آباد ہو رہے ہیں، پارک آباد ہو رہے ہیں، تفریح گاہیں آباد ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ خاندان اجڑ رہے، خاندان اجڑ رہے، خاندان بکھر رہے ہیں، اور پارک آباد ہو رہے ہیں۔ اپنی اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوشی منائی تو کیا کرو، کسی ہوٹل چلے جاؤ۔ کھانوں سے اندر کی خوشی کہاں ملے گی؟ لمحے بھر کے لیے زبان کی لذت مل جائے گی، اور کیا کرو؟ اگر پیسہ جیب میں ہے، فلاں جگہ مری چلے جاؤ، سوات چلے جاؤ، کالام چلے جاؤ، کشمیر چلے جاؤ۔ کیوں؟ گھر میں ہمارا، خاندان میں ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ ہم سے کیا چیز چھوٹی ہے؟ ہماری کہاں غلطی ہے؟ وہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا گھر، میرا خاندان لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، نفرتوں سے، سیاستوں سے پاک ہو، ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ دنیا کو نہیں بدل سکتے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ دنیا کی سوچوں کو نہیں بدل سکتے، اپنی سوچوں کو بدلنا ہے۔ دنیا کے رویوں کو نہیں بدل سکتے، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہے۔ ان اللہ ہم بری ہو جائیں گے، ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے کہ ہم انشاءاللہ نہ کسی کے ساتھ برا کریں گے، ہم جان بوجھ کے کسی سے برا نہیں کریں گے، اور اللہ سے معافی بھی مانگتے رہے، اے اللہ انجانے میں میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، ہزاروں مرتبہ رات کو یہ استغفار کرتے تھے، اللہم اغفر لمن ظلمتہم، اللہم اغفر لمن ظلمتہم، اے اللہ جس پہ میں نے زیادتی کی ہو تو اے اللہ اس کی مغفرت کر۔
اے اللہ میں نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی مغفرت۔ اب سنتیں عرض کرتا ہوں جو خود بھی سیکھنی ہے، اپنی نسلوں کو سکھانی ہے، اور ایسا باپ بن کے جانا ہے، ایسا دادا بن کے جانا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، چلیں یہ ترتیب سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صلہ رحمی سے متعلق، صلہ رحمی، صلہ کے معنی ہوتے ہیں ملانا، رحم جہاں بچے دانی جس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، رشتہ داروں کی رشتہ داری کے لیے الفاظ، کیونکہ رحم سے ہی رشتے بنتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بیٹا بنے گا، کوئی باپ بنے گا، بیٹے باپ کا تعلق، بھائی بہن کا تعلق، خالہ بھانجے کا تعلق، ماموں یہ تعلق بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہم اپنی گھریلو زندگی میں اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو صلہ رحمی کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ ہمارے بچے کو پتہ ہو کہ صلہ رحمی کی کیا فضیلتیں ہیں، اور قطع رحمی، قطع مانے کاٹنا، اور جو رشتوں کو کاٹتے ہیں اس کی کیا نحوستیں ہیں۔ اتنا زیادہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم صلہ رحمی کے خلاف کرتے ہوئے ڈریں، ہم صلہ رحمی کے خلاف کرتے ہوئے ڈریں۔ موٹی موٹی فضیلتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم حکم توحید ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر صلہ رحمی کا حکم توحید کے حکم کے ساتھ جوڑا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ کوئی چھوٹا حکم ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ کہا کہ مجھ سے ڈرو، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا صلہ رحمی کے حکم کے بارے میں ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تاکیدی وصیت، آخری وصیت، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میرے خلیل، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند باتوں کی تلقین کی، اس میں یہ بھی تھا ان اصل رحمی و ان ادبرت، کہ میں رشتہ داریوں کو جوڑوں اگرچہ رشتہ دار مجھ سے منہ موڑے، کوئی منہ نہیں لگاتا۔ یہی تو وہ وقت ہے نیکیاں کمانے کا۔ یہ ناک سے کچھ نہیں ہوتا بھائیوں، جس کے پاس جتنا شعور ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے، تو اس کو اتنا بڑا حکم ہے کہ جاہلوں کے رویوں کو نظر انداز کرے، جاہلوں کو برداشت کرے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مرض الوفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارحامکم ارحامکم، لوگوں رشتہ داریوں کا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کر، لوگوں رشتہ داروں کا خیال کر۔ پھر بہت سارے احکام ایسے ہیں جو اسلام میں آخر میں آئے، بہت سارے احکام ہیں جو صرف اسلام کے اندر وہ حکم ہے، پچھلی شریعتوں میں نہیں تھا، اور بہت سارے وہ چیزیں ہیں جو شروع سے چلی آئی ہیں، پچھلے نبیوں نے بھی اس کی تاکید کی ہے۔ تو صلہ رحمی کا حکم وہ ہے جو پچھلے انبیاء میں اور پچھلے مذاہب میں بھی تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اور صلہ رحمی اللہ کے نبی کی سنت ہے، مسلم کی روایت ہے، ابر الناس واوصل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ نے سنا ہوگا پہلی وحی جب نازل ہوئی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کو جو تسلی دی ہے
اس میں جو آپ کی صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں، اس میں ایک خوبی یہ بھی بیان کی کہ انک لتصل الرحم، اے نبی آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، آپ تو رشتہ داریاں جوڑنے والے، ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا آپ رشتے جوڑتے ہیں، رشتے ناتوں کو برداشت کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، سب کو جوڑ کے چلتے ہیں، ایسا شخص ضائع نہیں ہوتا، ایسا شخص محسوس کرتا ہے کہ سب میرے ہیں، جو تنہائیاں محسوس کرتے ہیں۔ پھر صلہ رحمی صحابہ کی صفت تھی، صحابہ کی صفت تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام ان کی نعش پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی کیا خوبیاں بتاتے ہیں، رحمک اللہ ان کنت ما علمت لوصولا للرحم، اے حمزہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، میرے علم کے مطابق آپ بہت زیادہ رشتوں کو جوڑنے والے۔ حضرت حمزہ کے جہاد کا ذکر نہیں کر رہے، ان کی شہادت کا ذکر نہیں کر رہے، ان کی مظلوم شہادت کا ذکر نہیں کر رہے، اور کسی چیز کا ذکر نہیں کر رہے، ان کی کس نیکی کا ذکر کر رہے، اے حمزہ میرے علم کے مطابق آپ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے۔ کیا پتہ چلا کہ آخرت میں اللہ کے نبی کی نگاہ میں یہ چیز اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی تھی کہ موت حضرت حمزہ کی مظلومانہ شہادت پر اگر کسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ رشتہ داریوں کا ذکر ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ معلوم ہوا ایمان کا تقاضا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو تو وہ دیکھ لے کہ صلہ رحمی میں میں کہاں کھڑا ہوں۔ صلہ رحمی عقل مندوں کی صفت ہے، بے وقوف ہیں جو چار پیسوں پہ لڑتے، بے وقوف ہیں جو بات باتوں پر خونی رشتوں کو کاٹ دیتے، بے وقوف ہیں، اور بدنصیب ہیں جن کی زبان حضور کی امت کو منتشر کرنے میں استعمال ہو رہی ہے۔ آج اس کی غیبت کر کے اس سے نفرت پھیلائی، اس پہ بہتان لگا کے اس سے نفرت پھیلائی، اس سے بات بند کر دی، اس سے رشتہ توڑ دیا، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب اللہ تعالیٰ نے عقل مند، آگے کیا کہا، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اس حکم کو زندہ کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں، صلہ رحمیاں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اب کیا ہے، یہ باتیں ہمارے گھروں میں چلیں گی تو ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا کہ صرف گاڑی اہم نہیں ہوتی، صرف موبائل اہم نہیں ہوتا، رشتے کتنے اہم ہوتے۔ پھر ہمیں قربانی دینا پڑے گی اپنے بچوں کو، کاش کہ ہم یہ نمونہ دکھا سکیں کہ بیٹا کوئی ہمارے گھر نہیں آتا، ہم جائیں گے، ہم آخری حد تک رشتوں کو جوڑنے کی فکر کریں، کوئی ہمیں نہیں پوچھتا ہم پوچھیں گے، کوئی ہمارے کام نہیں آتا ہم کام آئیں گے، ہمارا معاملہ ہماری قبر کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ ہے۔ کاش کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چیز دکھا رہے سکھا رہے، ہمارا گھر دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے، اب ہمارے بچوں کو کہیں اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ بہترین یونیورسٹی ہے جو ہمارے گھر میں، اگر ہم یہ دکھا رہے ہیں۔ اور اگر گھر غیبتوں کی بدبو سے بھرا پڑا ہے تو یہ جہالت کا دا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے اندر، عجیب بات میں نے عرض کیا، ہم اپنے بچوں میں اپنی نفسیاتی بیماریاں منتقل کر رہے ہیں۔ بیٹا میرے اندر نفرت ہے، تو بھی نفرت سیکھ، بیٹا میں رشتوں کو توڑتا ہوں، تو بھی سیکھ، بیٹا میرا اللہ سے تعلق نہیں ہے، تو بھی یہ سیکھ۔ ہم اپنی بیماریاں اپنی معصوم نسلوں، بچے معصوم ہوتے ہم منتقل کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سکھائیں گے، بیٹا صبر دکھائیں گے، چھوڑو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، درگزر کرو، معاف کرو، ہم اس نبی کے امتی ہیں بیٹا، جس نے پتھر کھا کے معاف کیا، گالیاں سن کے معاف کیا، جس کے پاس فرشتے نازل ہو جاتے تھے کہ حکم دے کہ تیرے دشمنوں کو ہم پیس کے رکھ دیں دو پہاڑوں کے درمیان۔ بیٹا ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو نبی یہ کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، جو میں نے سب کو معاف کیا، جس نے زہر دینے والوں کو معاف کیا، سحر کرنے والوں کو معاف کیا، بکری میں زہر دیا گیا معاف کیا، آپ کے اوپر جادو کیا گیا معاف کیا، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا دیہاتی کہ
تجھے قتل کرتا ہوں کون تجھے بچائے گا، اس کو بھی معاف کیا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی، ہم اتنی ہماری نبی کی صفت تھی، ہمارے نبی اتنی بڑی بڑی باتوں کو اتنا چھوٹا بنا دیتے، ہم گھر کے اندر اتنی باتوں کو اتنا بڑا بنا دیتے۔ کیسے حضور اتنی بڑی باتوں کو، حضرت عائشہ رضی اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہودی آ رہے ہیں اور حضور کو بد دعا دے رہے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، سام کا مطلب ہے اللہ تمہیں برباد کرے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی یہ السلام علیکم سلامتی نہیں بھیج رہے، یہ بد دعا دے رہے۔ حضرت عائشہ نے ان کو بھی سنانا شروع کر دیا۔ عائشہ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں، یہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے بھی تو وعلیکم کہہ دیا، مسئلہ ختم۔ حضور اتنے بڑے بڑے مسئلوں کو اتنا کرتے، ہم اتنے سے مسئلوں کو اتنا۔ کسی نے کہا نا جو ہماری کھال نہیں اتار سکتے وہ ہماری باتوں کی کھالیں اتارتے۔ بات کا بتنگڑ بنانا، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے فرشتوں نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا، میرے متھے یہ بات لگا دی۔ بات کا بتنگڑ، فارغ بیٹھے ہیں گویا کہ یہ عذاب ہے اللہ کا۔ اس لیے بھائیو مقاصد کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے فکر کریں، اللہ ان جھگڑوں سے خود ہی نکال دے۔ کوئی کرتا ہے کر لے، سب اللہ کی گرفت کے اندر ہے، ہم اپنا معاملہ اپنے اللہ سے اچھا کریں۔ اگر کوئی مجھے ستا رہا ہے تو پھر یہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں ستا سکتا۔ میں نے کہیں گڑبڑ کی ہے، اللہ نے اس کو ڈنڈا بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈنڈے سے مارے تو کوئی آدمی ڈنڈے سے نہیں لڑتا کہ ڈنڈا تو نے مجھے کیوں مارا۔ آدمی کہتا ہے کہ ڈنڈے کے پیچھے جو ہاتھ ہے تو احکم الحاکمین ہے، اگر میری عزت نہیں ہے، معاشرے میں کوئی عزت نہیں کر رہا تو اوپر سے فیصلہ ہوا ہے۔ اگر کوئی مجھے ستا رہا ہے تو فیصلہ اوپر سے ہوا ہے، میں اپنا معاملہ اللہ سے درست کروں۔ اس لیے آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، جب محسوس کریں کہ ہر ایک ہی تنگ کر رہا ہے، ہر ایک ستا رہا ہے، تو استغفار بڑھا، راتوں کو اٹھنا بڑھا، دعاؤں میں اللہ سے معافیاں شروع کر دیں، اے اللہ معاف کر، اے اللہ میں اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں کہ میرے چھوٹے بھی مجھے ذلیل کر رہے ہیں، میرے بڑے بھی مجھے ذلیل کر، اے اللہ میں اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر۔ اپنا معاملہ اپنے اللہ سے اچھا کر لیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ نہیں کر سکتی، سب کی پیشانیاں اس رب کے ہاتھ میں، اس رب کے ہاتھ میں، جو اس کا ہو جاتا ہے پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو ستا سکے، وہ منتقم بن جاتا ہے۔ پھر تو ہم اپنا معاملہ اپنے اللہ سے صاف کریں، ہم لوگوں سے نہ الجھیں۔ یہ دنیا ہے، جب ہمارا یہ یقین ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، تو اگر کوئی مجھے ذلیل کر رہا ہے تو اللہ کے چاہنے سے کر رہا ہے، کوئی مجھے ستا رہا ہے تو اللہ کے چاہنے سے کر رہا ہے۔ میں اپنی زندگی کو دیکھوں، میں اس کی زندگی کو نہ دیکھوں، میں اپنا استغفار بڑھاؤں، راتوں کا اٹھنا بڑھاؤں، رونا بڑھاؤں، پورے دن بھر اللہ سے معافی مانگو۔ آپ دیکھیے کیسے مسئلے حل ہو، کس کس سے الجھیں گے، کس کس کو صحیح کریں۔ ہم اپنا معاملہ اپنے اللہ سے صحیح کریں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ دکھانا ہے کہ بیٹا صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہوتی۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو دنیا چل رہی ہے، معاشی بے برکتیاں، اس کا بڑا سبب یہ بھی ہے، غیبی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے رشتوں کو توڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت تنگ ہو گئی۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کا نتیجہ فوراً بھگتنا پڑتا ہے، اس میں سے ایک گناہ صلہ رحمی، رزق کم ہو جاتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی، پھر انسان کچھ ہاتھ پیر مارتا رہے، معاملہ صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی اس وقت کا بہت بڑا مجاہدہ ہے، ہر دور کے مجاہدے ہوتے، صحابہ نے بھوک کے مجاہدے کیے، آج وہ مجاہدے نہیں ہیں۔ آج کا مجاہدہ لوگوں کو برداشت کرنا، اور یہ نبیوں نے بھی کیا۔ میں نے ایک بزرگ سے کہا کہ حضرت بہت ذہنی الجھاؤ ہو جاتا ہے، کیا کرے آدمی؟ تو انہوں نے عجیب، کبھی ذہن میں اس طرف آیت کی طرف نہیں گیا، تو اس نے کہا، انہوں نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ نے نبیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے، اس کی حکمت وہی جانے۔ تو اس دور کا مجاہدہ یہی ہے، مجاہدہ ضروری ہے۔ دنیا راحت قدا نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں روح کی صفائی کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، سب نے کیے ہیں۔ صحابہ کے تو اسلام لانے پہ ہی سارے مجاہدے ہو جاتے تھے، ان کو کچلا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، وہ ان کی روح وہیں پاک ہو جاتی۔ یہ دنیا لذتوں سے نہیں ملتی، یہاں مجاہدے ہیں۔ تو کچھ مجاہدے اختیاری ہوتے ہیں، کچھ اضطراری ہوتے ہیں۔ اس وقت کا جو سب سے
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کتنی سری آیت. ہم نے بعض رشتوں کو، بعض لوگوں کو تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے. معلوم ہوا کہ بس اوقات اللہ پاک جو لوگ ستا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک ہمارا صبر دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں آگے پہنچانا چاہ. ہم اپنی زندگی میں تھوڑا اپنی روٹین سے ہٹ گئے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں لائن پہ لا. پھر جب انسان کو تکلیفیں آتی ہیں، انسان کا دل میں نرمی آتی ہے، پھر انسان کا رجوع اللہ کی طرف بڑھتا ہے، استغفار بڑھتا ہے، راتوں کا اٹھنا بڑھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، بس زندگی اچھی ہو جاتی. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. 4 دن کی زندگی ہے، لڑ مر کے کیا کرنا ہے بھائی. زبان کو بول صحیح کریں، اور کوئی کیا کرتا ہے کرے، اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے. نہیں برداشت ہو رہا، اللہ کے آگے روئیں، سجدوں میں روئیں، انشاءاللہ ناکام نہیں. اور باقی یقین اللہ کی ذات پہ ہو کہ جو ہو رہا ہے اس کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اس کی چاہت کے بغیر کوئی مجھے ستا نہیں سکتا. اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کی حکمت ہے، وہ اس کی حکمت ہے. نبی ستائے گئے، ولی ستائے گئے. اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی بولوں سے، آپ کو نبی کا سینہ تو سمندروں جیسا، لیکن نبی بھی تنگ ہو جاتے تھے. تو یہ دنیا ہے، یہاں آزمائشیں ہی آزمائشیں. بس ہمارا معاملہ ہمارے اللہ کے ساتھ خوبصورت ہو، اور ہمارا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہو. اور سچ بات یہ ہے کہ ہم نے نمونے نہیں دیکھے معافی کے، ہم نے نمونے نہیں دیکھے ایثار کے. تو زبان کو قابو کریں. اس رشتوں کو توڑنے میں سب سے زیادہ 2 چیزیں، ایک بد زبانی، ایک بد گمانی. ایک بد گمانی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے. اللہ والوں سے تعلق ہو، دین والوں سے تعلق ہو، قرآن کا پڑھنا ہو اور دین کی باتیں سننا ہو، تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو آسان فرما دیتے ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا